تصور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت وہ ذات ہے جو تمام انبیاء کے بعد، تمام نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو حضرت عمر صدیق کی ذات۔ کون عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا بیٹا، جن کے والد اور جن کا پوتا بھی صحابی رسول تھے۔ کون حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی قدم مصطفیٰ میں نچھاور کی، محمد رسول کے اندر جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو نچھاور کر دیا، اور جنہوں نے دین اسلام کے خاطر جان، مال، اولاد اور وطن تمام چیز کو قربان کر دیا۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے عبداللہ، اور کنیت ابوبکر اور لقب صدیق ہے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، اپنی ان کے سامنے کبھی بھی اپنے سر کو جھکایا نہیں کی۔ واقعہ ہوا اس لیے کہ میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا ہوں کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ بات رہا ہے، میں اشارہ کر کے نکل رہا ہوں۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی راہ خدا میں خرچ کر دی۔ اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے کہیں گئے ہوئے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ رات کے وقت انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند آیا اور میری گود کے اندر آیا، اور میں نے اسے نپٹ دیا۔ صبح اٹھے، راہب سے اس خواب کی تعریف پوچھی۔ راہب نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے۔ کہا آپ کہاں کے رہنے والے؟ کہا میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا آپ کا خاندان کیا؟ کہا میں قاسم قریش۔ کہا اگر یہ بات ہے، یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے، نبی آخر الزمان آ چکے ہیں، اور ان کی حیاتی زندگی کے اندر آپ ان کے وزیر ہو گئے، اور ان کے انتخاب کے بعد آپ ان کے خلیفہ اول ہو گئے۔ اور روز میں جو چاند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہجرت کے وقت ہجرت کر کے جائیں گے غار ثور کے اندر، اس وقت جب میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر صدیق کی گود میں آرام فرما رہے تھے، جب یہ سنا تو ان کی لذت اور بڑھ گئی، سیدھے مکہ مکرمہ پہنچے اور دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہونا تھا، جیسے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر صدیق کو دیکھا، مسکرانے لگے، اس لیے کہ صدیق آئے نہیں ہے، صدیق کو بھیجا گیا، صدیق کو بھیجا گیا ہے۔ جیسے ہی چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے، میرے ایمان میں اور زندگی آ جائے، مضبوط ہو جائے، تسلی ہو جائے، معجزہ دکھا دیجیے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر، جو راہب نے بتایا، جو خواب تم نے دیکھا، وہ خواب میرا معجزہ نہیں تو اور کیا؟ مجھے بتاؤ وہ مکہ مکرمہ میں میرے مصطفیٰ ہے اور حضرت بکر صدیق خواب کے سامنے دیکھ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ یہاں سے دیکھ رہے اور بتا رہے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں غلاموں کی مدد کرنا رہے کہ ہماری نہیں۔ حضرت بکر صدیق مسلمان ہو گئے، کلمہ طیبہ پڑھ لی۔ حضرت بکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی وہ ایک مؤثر مقام پہ فائز تھی، یعنی کہ آپ جو جس کام کرتے وہ کام حضرت بکر صدیق کیا کرتے تھے، لوگوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت بکر صدیق امیر تھے، تجارت کیا کرتے تھے،
مسلمان ہو گئے، اس کے بعد کچھ اور بھی مسلمان ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ان کا حضرت بلال کا مالک کا یا کافی بڑا شدت کے ساتھ حضرت بلال کو مارا کرتا. حضرت ابو صدیق ایک مرتبہ باہر سے نکلے تو کیا دیکھتے کہ آہت کا نام کو بلند کر رہا. دیکھا کہ کالا بنا کے حضرت بلال ہے، اور بلال کا مالک جو امیہ کافر ہے وہ مار رہا اس وجہ سے کہ بلال نے کلمہ تجربہ پڑھ لیا ہے، نبی کی محبت کر کیا کرے گی. حضرت ابو صدیق نے دیکھا تو اپنے کو بلایا، کہا بلال ایمان کو چھپایا کرو، اسرائیل ہے تم پر ظلم کریں گے، تمہیں ماریں گے. بلال نے کہا ٹھیک ہے، اس وقت تو کہہ دیا مگر یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، کہاں چھپی رہنے والی ہے. آج کل جو ہمارا ایمان ہے وہ ایمان نہیں، اس لیے کہ آج تو ہمارے دلوں سے ایمان کی چاشنی کی قدر ہو چکی، ایمان کی حلاوت ہم نے غائب کر دیا ہے. وہ ایمان کی تازگی ہوا کرتی تھی، چاشنی ہوا کرتی تھی. جب بکر نے حضرت بلال کو کہا کہ خاموش رہو، چھپاؤ، مگر بلال نے بھی چھپا نہیں پائے. دوسرے دن جب نکلے تو دیکھا کہ وہی بات. تیسرے دن کئی دنوں تک دیکھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق حاضر خدمت ہو گئی. عرض کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غلام ہے، بلال ہے، جو محبت میں طرف رہا ہے، عشق میں طرف رہا ہے، اس کا مالک جو قاتل ہے تو بڑا اسے بے دردی کے ساتھ مار رہا. کہا ابوبکر کیا چاہتے ہیں؟ ابوبکر تو یہ چاہتا ہے کہ بلال کو خرید کر آزاد کر. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابوبکر میں بھی آپ کے سہبی کے ساتھ یعنی حصہ رکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے اور جا کے اس کافر سے کہا بلال کو کیوں مارا؟ کہا ابوبکر اگر تمہیں اتنی ہمدردی ہے تو تم نے خرید لو. کہا ٹھیک ہے چلو کیا کام ہو. تو کام ہوا حضرت ابوبکر صدیق نے سنو میرے پاس ایک بیان ہے جو بولے رکھتا ہے مگر دل کیا ہے. میں اس غلام کو دیتا ہوں تو بلال کو دے دے. امیہ تھا، اس نے دیکھا کہ بلال کو خریدنے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو دلچسپی زیادہ ہے. تو کہا ابوبکر میں غلام کے بدلے میں غلام نہیں دوں گا. کہا کیا؟ تو اشرفیہ بھی دے دوں. ٹھیک ہے دے دو. تو اشرفیہ بھی اس کے بعد مسکرانے لگا. جب حضرت ابوبکر صدیق لے کے جا رہے تھے تو کافی مسکرانے لگا. ہاں مسکرا کے کہا تمہارا ابوبکر تم نے گھاٹے کا سودا کیا. کیوں؟ کہا اگر تم تکرار نہیں کرتے تو میں بلال کو اس قیمت کے 10ویں حصے میں بھی آپ کے ساتھ بیچ دیتا. حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے اور کہا امیہ سن، کہا میں نے نہیں کرتے تم نے کیا تھا. ایسے کہا کہ تم بلال کو خریدنے کے بعد مجھے کہہ دیتا کہ اور سا بھی چاہیے کہ چوری بھر کے کسی سے ادھار بھی لے لیتا، مگر آج بلال کو خرید کے چڑھا اور آزاد کر دیا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کے آئی اور اس کے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. اور آج آپ کے سامنے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ بلال آج سے جاتا ہے. یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک عنہ. مگر آج ہمارے ایمان کا جائزہ نہیں، آج ہماری زندگی کا جائزہ نہیں، آج ہم لوگ کیسی زندگی بسر کریں. آئے دین ہمارے ایمان پہ حملہ ہو رہا ہے. آئے دین نہ جانے ہمارے اوپر مصیبتوں کے جہاز کے انبار کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مگر ہمارا ایمان ہے کہ ذرا برابر کی ہچکچانے کی بھی کوشش نہیں کر رہا. اس لیے کہ ہمارا ضمیر ختم ہو چکا ہے. ایمان کی جو حلاوت ہوتی ہے، جو چاشنی ہوتی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے. آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پھیرا قیمت کی تصویر دی اور اس کو بلال کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نہیں، یعنی کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ
آ کے بیٹھے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان کے تارے ہیں ان تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں وہ عمر کی نیکیاں ہے، وہ عمر کی نیکیاں ہے. اب یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ سوال کرنے والی کون ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے. حضرت عائشہ بھی جانتی تھی کہ میرے آقا کو معلوم ہے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں، اور میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ امتیوں کی نیکیوں کا حال کیا ہے. کہا وہ عمر کی نیکیاں ہے. یا رسول اللہ میرے آقا حضور میرے بارے میں بول رہا ہوں حضرت بکر صدیق کی نیکیاں کہاں گئی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ حضرت عمر کی تمام نیکیاں حضرت بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر. اور میں کرام فرماتے ہیں وہ نیکی وہ ہے جو ہجرت کے وقت جو نیکی کار سور کے اندر وہ واقعہ جو ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو غار ہے غار اتنی اونچائی پہ اگر بندہ سوچے گا کہ حضرت بکر صدیق اپنے کندھے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ تشریف دیتا ہے اور ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں. ابھی اگر آدمی پیدل بھی وہاں چلتا ہے اکیلا کرنا 3 سے 4 گھنٹہ لگتا ہے. 4 گھنٹہ ابھی اتنا ٹیکنالوجی والے زمانے میں اس وقت حالت کیا ہوگی؟ اس غار کی اتنی اونچائی. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی حضرت عمر کی تمام نیکیوں کے برابر. اسی لیے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق ہم تمام کے سردار ہیں. اور حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ اگر تمام لوگوں کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے ابو بکر کے ایمان کو تنہائی پلے میں رکھ دیا جائے تو اللہ حضرت بکر صدیق کا جو ایمان والا ہے تمام لوگوں سے بھاری ہو جائے گا. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ کاش کہ میں حضرت بکر صدیق کے سینے کا یہ بھاگ ہوتا. کون کہہ رہا ہے؟ وہ عمر کہ جن کے مطابق فرمایا گیا اگر میرے نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا جملے پہ غور کرنا کوئی ہوتا تو وہ حضرت عمر کی ذات ہوتی. اگر میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جملے پہ غور کرنے کی کوشش کرنا. وہ عمر کہ جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی ہو عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر کاش کہ میں حضرت بکر صدیق کے سینے کا اقبال بتاؤ حضرت بکر صدیق کی شان کیا ہے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کا وقت تھا تو دارالندہ کے اندر یہ میٹنگ ہوئی کہ اللہ کے رسول کا ماشاءاللہ کام تمام کیا جائے. ہر خاندان کے لوگ ایک ایک کر کے تلوار لے کے کاشا میں نمبر کو گھیرا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ. باہر پہلا دے لوگ اللہ کے رسول کا آشا ہے نبوت کا موجود ہے. باہر نکلنا کیسے نکلے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے سامنے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے مگر کسی نے بھی میرے رسول کو دیکھا نہیں. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول ہے تو کہاں ہے؟ اس وقت تمہیں نہیں دکھے تھے بات کہاں سے دکھنے والے؟ اس وقت سامنے سے نکلے تھے مگر نہیں دیکھ پائے تھے تو وہ آنکھ بھی چاہیے. اللہ کے رسول نکلے حضرت بکر صدیق کے یہاں پہنچے اور اس کے بعد وہاں حضرت بکر صدیق پر چلے اتنی اونچائی تھی. وہاں پہنچنے کے بعد کیا واقعہ منظر کیا تھا؟ فوراً اس غار کے منہ پہ مخلوق نے جالا کر دیا کبوتر نے انڈے دے دیے ایک درخت پہ وہاں پہ لگ گیا. اس کے بعد حضرت بکر صدیق سب سے پہلے غار میں گئے جو سوراخ سے اپنے کپڑے کو پھاڑا. اس کے بعد تمام سوراخوں کو بند کر دیا. ایک سوراخ رہ گیا. اللہ اکبر. اس سوراخ کے اندر اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا. اب اس کے اندر کئی سال پرانا ایک سانپ رہتا. اس نے بھی سنا تھا
کہ ہجرت کرتے وقت اللہ کے رسول یہاں سے گزریں گے اور یہاں پہ قیام ہوگا تو میں بھی دیدار کر لوں گا. میں ان سے نہیں پتا تھا کہ ساتھ میں آنے والی ذات ہے وہ ذات کون سی ہے. جان تو قربان کر سکتی ہے مگر رسول اللہ کی جو رسول اللہ سے بھوج میں آرام کرنا ہے اپنا خلل پیدا نہیں کر سکتا. رکھ دیا وہ سانپ باہر نکلنا چاہتا ہے. دیکھا تمام سوال کر دیکھا کہ ایک جگہ تک لگا یہ کسی انسان کا یعنی پوچھا دکھ رہا ہے. یہاں ہم کو چھٹی کر دیتی ہے تو پہلی رات کھڑ پڑ جاتا ہے. حضرت بکر صدیق کو اتنا پرانا سانپ کہ جن کے صحت کی وجہ سے پورے بال گر جاتے ہیں وہ پرانا سانپ ہو جاتا ہے. حضرت بکر صدیق نے انگوٹھے کو نہیں ہٹا آنکھوں سے آنسو ڈال تو چہرے مصطفیٰ پہ آتی میرے مصطفیٰ کے نام ارشاد فرمایا بکر کیا ہو سانپ نے کسا. میرے مصطفیٰ نے فوراً دعا میں درہم کو لگایا شفا یاب ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہے محبت رسول, یہ ہے ایمان, یہ ہے عشق مصطفیٰ کہ کسی بھی طرح ہو جائے کچھ بھی ہو جائے جان بھی قربان ہے اولاد بھی قربان ہے ہر چیز قربان ہے مگر شان مصطفیٰ میں گستاخی ذرا برابر کے لیے برداشت نہیں. ایمان کی کمزوری نہیں ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح حضرت الرحمن جو صحابہ حضرت بکر صدیق کے ایک مرتبہ کہنے لگے ابا حضور میرا آپ پہ احسان ہے کہا کیا بیٹا کہا سنو ایک مرتبہ جب جنگ ہو رہی تھی میں کافروں کے ساتھ تھا اس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا مگر میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے مگر واپس سمجھ کے باپ سمجھ کے میری گردن میں نے تلوار کو نہیں چلایا. اللہ اکبر اتنا سننا تھا. حضرت بکر صدیق کہنے لگے بیٹا سن لے اگر اس وقت تو میرے تلوار کے نیچے آیا تھا تو یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے بلکہ یہ دیکھتا کہ یہ مصطفیٰ رسول ہے. اسی وجہ سے یہ ہے بکر صدیق. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دربار مصطفیٰ میں فرشتے حاضر تھے. دربار مصطفیٰ میں فرشتے 70,000 فرشتے آتے مگر ثانیہ صدیقہ عمر میں قربان کہ وہ سیدنا بکر صدیق کے دین میں 2 بار میرے مصطفیٰ خود حضرت بکر صدیق کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے جب سے بہت سنبھالا میں نے دیکھا ہے کہ میرے والدین دین پہ چل رہے اور میرے مصطفیٰ 2 مرتبہ ہمارے گھر پہ آتے ہیں دین میں. جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے حضرت بکر صدیق کے یا میرے مصطفیٰ کو تشریف لے جاتے ہیں. کیا مقام و مرتبہ رہا, کیا مقام و مرتبہ رہا. ہر چیز کو قربان کر دیا, ہر چیز کو قربان کر دیا مگر آج ہم ہیں کہ اپنے وقت کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آج ہماری زندگی کا جائزہ نہیں. آج ہم لوگ اپنے اندر گریبان کے اندر جھانک کے دیکھتے کہ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. آج ہم لوگ کیا ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جو ہمیں نبیوں نے زندگی دی, جو صحابہ نے ہمیں بتایا, جو ولیوں نے ہمیں بتایا نہیں, بلکہ ہماری زندگی کا دستور یہ ہو چکا ہے کہ آئے دن ہم لوگ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں, آئے دن برائی پہ برائی کرتے چلے جاتے ہیں. آج ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ جتنی بھی برائیاں ہیں تمام کے تمام ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. آج ہم لوگ برائیوں کے اڈے کو سجاتے ہوئے نظر آتے ہیں, گناہ کے اڈے کو سجاتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر ہم ہے کہ مسجدوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اللہ کی عبادت سے دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم لوگوں کے یہاں گانوں کی محفلیں تو سجائیں گی تو جو مسجدیں ہیں ہماری آباد ہونے سے پہلے ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آج مسلمان طرف رہا ہے, آج مسلمان سوچ رہا ہے کہ ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں مگر مسلمان یہ کیوں نہیں سوچ رہا ہے کہ آج محلے کی مسجدیں ہم خود ویران کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ مسجد جہاں سے 5 وقت اللہ کی صلاح بلند ہوتی ہے نمازیوں کو پار بلا رہی ہے مگر ہمارا زمین ہے کہ ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. احساس تک نہیں ہوتا ہے اتنا ہمارا ضمیر ختم ہو چکا ہے, ایمان کی حلاوت ختم ہو چکی ہے, چاشنی ختم ہو چکی ہے, ایمان کمزور ہو چکا ہے ہمارا. ایسی زندگی کس کام کی زندگی ہے. اسی لیے تو میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ نہ دنیا حاصل کر سکے نہ آخرت حاصل کر سکے. اس زندگی سے ہمارے لیے
علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اگر زندگی کو انمول بنانا ہے، بہتر بنانا ہے، تو اپنے اندر کچھ مصیبتیں آ رہی ہے اسے برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھو، اس لیے کہ یہ وہ مصیبتیں ہیں، یہ وہ تکلیفیں ہیں کہ جو یہاں تو تکلیف دے گی مگر وہاں روشنی کا کام کرے گی، وہاں ہمارے لیے ایک نگاہ بھرتی بھی نظر آئے گی۔ تو ہمیں چاہیے ان برائیوں کا سامنا کرے، ان گناہ کاموں سے روکتے ہوئے نظر آئے اور اپنے آپ کو نیکیوں میں ڈالتے ہوئے نظر آئے، تاکہ ہمارے لیے یہاں بھی بہتری اور آخرت بھی ہماری بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حکم ہے میں سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا میرا عنوان ہے خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ